پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں اور ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے بڑی ایک بحث کا آغاز ہو گیا کہ پاکستان 1971 کے بعد بے آف بنگال میں اپنی نیول پریزنس جو ہے اس پر کام کرنا شروع کر رہا ہے۔ انیشلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سے ہوگی۔ اتنی تکنیکی جو گفتگو ہے سارا اس معاملے کے اوپر اس کا آغاز ہوگا، اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں جن کا فیصلہ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں حیدر حیات خان۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جن کو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو پاکستان کی ثالثی میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہونے کے بعد اب مذاکرات کا جو مرحلہ ہے جس میں ٹیکنیکل گفتگو ہوگی کہ کس طریقے سے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس میں ایران کو کتنی انریچمنٹ کی اجازت ہوگی، جو انریچڈ یورینیم ایران میں موجود ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ کس طریقے سے لفٹ کی جائیں گی، اور جو فریزڈ ایسٹس ہیں ایران کے وہ کس طرح ریلیز کیے جائیں گے، اس کا کیا سارا پروسیس ہوگا، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور اس کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں اور ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اور پاکستانی کابینہ کا ایک مختصر وفد بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا ہے۔ اور کیا ڈیٹیلز کیا ہیں بنیادی طور پر وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پھر بات کریں گے بھارتی نیوی اور بھارتی افواج کو اس وقت ایک نیا خوف کھایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے بڑی ایک بحث کا آغاز ہو گیا کہ پاکستان 1971 کے بعد بے آف بنگال میں اپنی نیول پریزنس جو ہے اس پر کام کرنا شروع کر رہا ہے۔ اب بنیادی طور پر خوف کیوں ہے بھارت کو، بھارتی نیوی کو، اس کو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے بات کریں جو سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دور ہے وہ آج شروع ہو جائے گا، اور انیشلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ملاقات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف سے ہوگی۔ اس کے بعد ملاقات ہوگی جناب ایرانی وفد سے، جس کی قیادت ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ عباس اراغچی صاحب بھی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں، اور پھر تکنیکی جو گفتگو ہے سارا اس معاملے کے اوپر اس کا آغاز ہوگا۔ اس میں بڑی اہم چیزیں ہیں جن کا فیصلہ ہونا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت انیشل اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کیا، ایران سے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس کو سائن کیا، اور پاکستان نے بطور ثالث پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو سائن کیا، تو تب تک بہت سی چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی آلریڈی۔ جو چیزیں اب ڈسکس ہونی ہے بنیادی طور پر اگلے 60 روز کے اندر، ان کے حوالے سے بہت سی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اب صرف پروسیسز کیا ہوں گے، کس طریقے سے ان کاموں کو کرنا ہے بنیادی طور پر، اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے جو فریزڈ ایسٹس ہیں، جو ایران کا مطالبہ ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایرانین کنڈکٹ دیکھیں گے۔ ایک تو مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے نا دونوں ممالک کے درمیان، 47 سال کی دشمنی تھی، 47 سال کی رائیولری تھی، اس کے بعد پاکستان کی ایفرٹس کے بعد اب دونوں مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں، تو ایک بنیادی مسئلہ ہے مسٹرسٹ کا۔ تو اب ایک ٹرسٹ کی فضا قائم کرنی ہے، ایک دوسرے کو اعتماد دلوانا ہے کہ ہمارے اینڈ سے ایٹ لیسٹ کوئی چیز غلط نہیں ہوگی۔ ہم لوگ مثال کے طور پہ ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ نے بار بار ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر ہمیں دھوکہ دیا، تو یہاں پر امریکہ نے ایران کو اس چیز کا یقین دلانا ہے کہ اب اس معاہدے کے بعد دوبارہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اور انیشل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے اس چیز پر۔ تو اب پریکٹیکلی کس طریقے سے اب امریکہ نے وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا، اس کے کچھ سرٹن طریقہ کار ہے۔ مثال کے طور پر ایران یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ہماری سوورینٹی کو جو ہے آپ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، ہم بھی امریکہ کی سوورینٹی کی عزت کریں، تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ہم لوگ چل سکیں، اور اس میں امریکہ کو یہ چاہیے کہ امریکہ ایران کے جو فریزڈ ایسٹس ہیں، اگر نیک نیتی کے ساتھ امریکہ چلنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ، تو ایران کے فریزڈ ایسٹس جو ایران کا حق ہیں وہ ایران کے حوالے کیے جائیں۔ تو وہ کیسے حوالے کیے جائیں گے، کن ممالک کے تھرو، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ کیا ڈائریکٹلی وہ پیسہ ایران کی سینٹرل بینک کے حوالے کیا جائے گا، یا انڈائریکٹلی وہ پیسے ایران میں آئیں گے، کوئی پروجیکٹس ہوں گے، مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ ہے، ایران کو چاہیے جی $2 ارب، وہ $2 ارب کریڈٹ ہو جائیں گے، یا ایران کو جو ہے وہ
کوئی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے لیے چاہیے. تو جو بنیادی طور پر طریقہ کار جس میں دونوں ممالک آپس میں فیصلہ کریں گے پاکستان اور قطر کی ثالثین میں بنیادی طور پر کہ کیا اس کے اوپر اگلا لائحہ عمل ہوگا. پھر ایران نے ایک چیز کلیئر کر دی جو امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے. تو جو انریچڈ یورینیم ایران میں موجود ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ امریکہ کو بہرحال یہ خطرہ ہے کہ وہ انریچڈ یورینیم وہ ایران مستقبل میں اس سے کوئی نیوکلیئر ہتھیار نہ بنا لے. بہرحال ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر ڈسٹ میں تبدیل ہو گیا ہے, اس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا, ایران اب کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ گزشتہ سال جون میں جو بنکر بسٹر بامبرز کی سٹرائکس تھیں ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر, نیتنز میں, اصفہان میں اور فردو میں, اس میں اصفہان کے اندر رپورٹڈلی وہ 450 کلو گرام کے قریب جو انریچڈ یورینیم ہے وہ دبا ہوا ہے, جس کو امریکن پریزیڈنٹ نیوکلیئر ڈسٹ بھی کہتے ہیں. اب انہوں نے پچھلے دنوں یہ بات بھی کی کہ اس میں چین بھی امریکہ کی مدد کرے گا, لیکن اس کو نکالنے کے بعد آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ نیوکلیئر ڈسٹ امریکہ کے حوالے کی جائے گی یا اس کو ایران کے اندر ہی جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا جائے گا؟ تو یہ اس حوالے سے گفتگو ہونی ہے. ایران نے کہہ دیا کہ یہ آپشن ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیں ایران میں, لیکن ہم اس کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو بھی ان 60 روز کے اندر جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی. تو کافی چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن میں انیشل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. انیشلی دونوں پارٹیز نے اگری کر لیا ہے کہ فردر کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو فائنل کرنا ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بنیادی طور پر ان 60 روز میں وہ طے ہونا ہے. لیکن اس میں ایک بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے بھارت کی فادر لینڈ اسرائیل, جو مسلسل ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کو دنیا بہت اپریشیٹ کر رہی ہے, تو وہ جو شیطان گھٹیا اسرائیل میں برسر اقتدار ہے اس کی کوشش ہے کہ یہ چیزیں بہتر انداز میں آگے نہ بڑھیں. تو اس میں امریکہ کا بنیادی طور پر کام ہے کہ وہ اس کو چپیڑے لگائے, اس کو شٹ اپ کال دے اور اس کو جو ہے وہ گھر پر بٹھائے. وہ کیسے کرتا ہے یہ بہرحال امریکہ نے میک شور کرنا ہے. آگے بات کریں, بھارت میں بڑا شور ہے کہ پاکستان کی نیوی جو ہے وہ اب اپنی پریزنس کو دوبارہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اس کی پریزنس ہونی چاہیے بے آف بنگال میں آفٹر 1971. اور اس حوالے سے ان کو خوف یہ ہے کہ ہنگور کلاس سب میرینز جو پاکستان اور چین کی شراکت داری سے بنی ہے, 4 ہنگور کلاس سب میرینز چین میں جن میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہے اور 4 پاکستان میں بن رہی ہیں, تو وہ اب پاکستان مستقبل میں ڈپلوائے کرنے جا رہا ہے. یہ بھارت کہہ رہا ہے بے آف بنگال میں. خوف کیا ہے بنیادی طور پر؟ ان کو ایک تو ہنگور کے نام سے بڑا خوف ہے کیونکہ ہنگور نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ بھارت آج تک بھولا نہیں ہے. ان کو ہنگور کے نام سے بڑا خوف ہے. اب ہوا کیا تھا بنیادی طور پر 1971 میں کہ ہنگور کو اس کو ٹریک کر کے تباہ کرنے کے لیے بنیادی طور پر بھارت نے اپنی کچھ شپس بھیجی جن میں آئی این ایس ککری بھی شامل تھی اور آئی این ایس کرپان. تو ہنگور نے جس وقت ان کا ایک پیٹرن دیکھا تو ہنگور نے پہلا ٹارپیڈو فائر کیا آئی این ایس کرپان پر, جس کا ایک پروپیلر اس حملے میں تباہ ہوا اور پھر اس نے واپسی کی راہ لی. مین وائل آئی این ایس ککری سامنے آتی ہے تو ہنگور نے جو ٹارپیڈو فائر کیا آئی این ایس ککری پر, اگلے 2 سے 3 منٹ میں آئی این ایس ککری سمندر برد ہو چکی تھی, جس میں 18 بھارتی آفیسرز نیوی کے موجود تھے اور رپورٹڈلی 110 سے زائد جو ہے وہ انڈین نیوی کے دوسرے لوگ موجود تھے, اور مجموعی طور پر 130 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اور ہلاکتیں کیوں زیادہ ہوئیں؟ جو آئی این ایس کرپان تھا اس کے پاس یہ چانس تھا کہ جو لوگ آئی این ایس ککری کے تباہ ہونے کے بعد پانی میں گرے ان کو ریسکیو کر لے, لیکن خوف اس قدر تھا پی این ایس انگور کا کہ اس نے ان کو بچانے کی بجائے واپسی کی راہ پکڑی. یہ بزدلی ہے بنیادی طور پر بھارتی نیوی کی. یہ وجہ ہے کہ اب ان کو خوف ہے کہ اگر پی این ایس انگور وہاں پر آ گئی تو بھارتی نیوی کیا کرے گی. تو وہ خوف میں ہے. پاکستان نیوی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ایز آف ناؤ بھارتی نیوی کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اڑی رہنے دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.